على رسوله الكريم أما بعد آگے سیرت النبی کا یہ 16واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی آغاز سے لے کر آپ کی نبوت ملنے تک کا واقعات ان کا ذکر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ایمان کا کچھ اجمالی کچھ تفصیلی ذکر، اور حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا کچھ اجمالی ذکر کیا۔ اس کے بعد کے کچھ واقعات کا ذکر آج ہوگا انشاءاللہ۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ تبلیغ کی۔ آج کچھ تمیری بات نہیں ہوگی، کوشش کروں گا مختصر سا ہو تاکہ مختصر وقت میں ضرورت کی تمام باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایمان جس نے قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا ذکر کر دینا، اللہ کے نبی کا ذکر سن لینا، یہ کتنا بڑا باعث برکت ہے، اتنا بڑا باعث برکت ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی چیز ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کیا ہے۔ نہ صرف قرآن میں کیا بلکہ تورات میں کیا، زبور میں کیا، انجیل میں کیا، ساری کی ساری آسمانی کتابوں میں۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ذکر اللہ نے دیگر کتابوں میں کیا، قرآن میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا، زبور میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور کئی جگہوں پر صحابہ کا ذکر ہے۔ 31 جگہوں پر صحابہ کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ قرآن میں تو جگہ جگہ پر اللہ نے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اللہ نے جگہ جگہ پہ کلا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہ ورضوا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو رہتے ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ تو بزرگان دین کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر برکتیں برستی ہیں اور مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں درود شریف کی کثرت ہوتی ہے وہاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کتاب لکھنا شروع فرمائی۔ فرماتے ہیں ہندوستان میں دنیا کا سب سے بڑا طاعون کا مرض آ چکا تھا، اور فرماتے کہ جس دن میں سیرت النبی کی کتاب لکھتا تھا، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، جب یہ کتاب میں لکھا کرتا تھا تو اس دن کوئی بھی موت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ جب میرا یہ مشاہدہ ہوا تو میں نے اس کتاب کو لکھنا، روزانہ لکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اموات بند ہو گئی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا تھا جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، قصیدہ بردہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ بادشاہ کا وزیر تھا، اس کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا اور آنکھیں ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اس قصیدے کو کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، قصیدہ بردہ اس کو تو نہیں کہتے، وہ تو اور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو یہ تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ حسنت جمیع خصالہ، پھر سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بصیری یہ کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں اب کہتا ہوں کہ صلو علیہ وآلہ۔ تو بڑا عجیب و غریب قصیدہ ہے۔ خیر برحال انہوں نے قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد بادشاہ وزیر نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اس قصیدے کے اشعار اپنی آنکھوں پہ لگا لے، تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ قصیدے کے اشعار هو الحبیب الذی ترجى شفاعته یہ اپنی آنکھوں پہ لگائے تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر کتنے لوگوں نے استعمال کیا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس قصیدے کا یہ جو شعر ہے، اس شعر کو 1001 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا ذکر خیر کی برکت ہے۔ 2 شخصیت ایمان قبول کر چکے تھیں، سیدنا خدیجۃ الزہرا، خدیجۃ الکبریٰ، جو بھی نام و لقب دیا جائے کم ہے، یہ وہ خاتون ہے جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ با اتفاق علماء، با اتفاق محدثین، سب سے پہلے داخل ہونے والی حضرت خدیجہ ہے۔ اس کے بعد داخل ہونے والے بچے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد داخل ہونے والے حضرت زید بن حارثہ بن شرحبیل، لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں شرجیل،
ٹھیک ہے. شرجیل کوئی لفظ نہیں ہے. جو صحابی کا نام شرحبیل بن حسنہ ہے، شرجیل کوئی لفظ نہیں ہے. لوگوں نے اس سے وہ ہا کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تو وہ با کے نقطے کو ہا کا نقطہ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ جو شوشہ ہوتا ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو شرجیل پڑھ لیتے ہیں. اصل ہے شرحبیل، شین پہ پیش ہے. تو زید بن حارثہ بن شرحبیل یہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اوقاز کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا تھا، یا حضرت خدیجہ نے خرید کے دیا، یا حضرت ابو طالب سے حضرت خدیجہ نے خریدا، حضرت خدیجہ نے آپ کو ہدیہ کر دیا. مختلف روایات اس میں موجود ہیں. تو بہرحال بچہ ہے، اس پہ غصہ نہیں کریں، تو شکر کریں بیٹھا ہوا ہے. میں نے بچپن میں نا یہ مجھے جو سیرت کو میں کر رہا ہوں نا، تو مجھے یہ بچپن سے ایک چوٹ لگی تھی کہ 2-4 واقعات میں نے کتابوں میں پڑھے آدھے. جب مولوی صاحب نے پورے واقعات سنائے نا، سوچتا کاش یار یہ پورے واقعات سنانے والا ہو، مزہ بھی آئے، پتہ چلے کہ ساری کی ساری چیز. تو بچوں کے لیے بڑی اچھی کتاب، بڑوں کے لیے بھی بڑی اچھی کتاب ہے. آج کل بڑوں کی بھی اردو وہاں تک نہیں ہے، تو بڑی اچھی کتاب ہے سیرت النبی قدم بقدم. عبداللہ فارانی کی کتاب ہے یہ، جو ہمارے شاہ احمد ہیں، ان کا نام قلمی نام تھا عبداللہ فارانی. بہت اچھی کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے، بہت مزیدار کتاب ہے. میں اپنے بچوں کو پڑھ کے سناتا تھا، تو بچہ جب کتاب پڑھنے کا وقت ہوتا تھا اس سے 15 منٹ پہلے نا کتاب کو بغل میں لے کے بیٹھا، اب وہ کب سنانا ہے. حالانکہ میں کہتا یار ان کو اللہ کرے بیٹھ جائے کریں تو میں ان کو پڑھ کے سنوں. وہ کتاب بغل میں لے کے بیٹھو، مغرب کی نماز سے پہلے کتاب بغل میں لے کے ابھی ہم نے نا یہ کتاب سننی. تو چیز ہی ایسی ہے. تو یہ جب درس ہوتا ہے گھر میں شروع کریں. بچوں کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے بچوں میں ضرورت پیدا کرتی ہے کارٹونوں کی. بچے کارٹون کی اگلی قسط وہ دیکھتے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اب یہ کیا شرارت کرے گا. بچے اس میں مگن ہو جاتے ہیں. جب بچوں کو یہ چیز بتائی جائے نا، ہمارے استاد جی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں یہ چیز شروع کی، تو کہنے لگے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ذکر کیا تو وہ بچہ گھر جا کے اتنا رویا. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں مر گئے؟ اللہ کے نبی زندہ رہتے میں ان کو دیکھتا، سے باتیں کرتا، ان کے ساتھ بھی کھیلا کرتا. بچے بڑے صاف تختی لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کو گندا کر دیتے ہیں. تو حضرت زید بن حارثہ اس کے بعد تیسرے فرد ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا. زید بن حارثہ کو خریدا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں متبنہ کہتے ہیں منہ بولے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا، تو اللہ نے جواب میں فرمایا ادعوا لآبائہم، کہ اپنے باپ کے نام سے پکارو. زید بن محمد کے نام سے مت پکارو، زید بن حارثہ کے نام سے پکارو. کیونکہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، میں بھی بتاتا ہوں. زید بن حارثہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے تو ان کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا. ماں کو الگ کر دیا، بیٹے کو الگ کر دیا. ان بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو غلام بنا لیا. 3-4 سال کے ہوں گے، 8 برس کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو غلام بنا لیا. جب غلام بنایا تو جب یہ 8 برس کے ہوئے تو کسی جگہ جا رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا، کہتا من انت یا غلام تو کون ہے؟ کہنا من اہل مکہ، میں مکہ والوں کے ساتھ ہوں. کہنے لگا من انفسہم، کیا انہی میں سے تو ہے؟ یا اب سمجھ لیں یہ حضرت زید کا چچا تھا. ٹھیک ہے، یہ حضرت زید کا چچا تھا، اور چونکہ وہ پہچانتا تو تھا نہیں، عتیق نام تھا چچا کا، اپنے چچا کو تو پہچانتا نہیں تھا. کعب بن شرحبیل، کعب نام تھا، عتیق نام نہیں تھا. تو چچا کو تو پہچانتا نہیں، لیکن چچا نے نقوش دیکھ کے پہچان لیا یہ وہی لگتا ہے جو بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا تھا. تو کہا 8 برس کی عمر تھی، تو کہا تو کون ہے؟ کہا جی میں تو
من انفسہم کہ اہل مکہ میں سے ہے، تو کہنے لگے نہیں اہل مکہ میں سے تو نہیں ہوں. تو کہتے ہیں فحر انت مملوک، تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ بل مملوک، میں تو غلام ہوں. کہنا کہ انت عربی ام عجمی، تو عربی ہے یا عجمی ہے؟ بل عربی، نہیں میں عربی ہوں عجمی نہیں ہوں. کہتے ہیں ممن اہلک، تو کون سے قبیلے کا؟ تو کہتے ہیں من بنی کلب، میں بنی کلب کے قبیلے کا ہوں. بنی کلب کو کون سا قبیلہ؟ کہنا میں بنی عبد ود، میں بنی عبد ود کا ہوں. کہتے ہیں تو بیٹا کس کا ہے؟ کہتے ہیں میں حارثہ بن شرحبیل کا بیٹا ہوں. تو وہ چچا ساتھ لگ گیا، اطلاع بھیجوائی کہ اس کے باپ کو بھیجو. چنانچہ اس مقام تک پہنچے، مکہ تک پہنچ چکے تھے. بعض روایت میں کہ سفر میں دیکھا تھا، بعض روایات میں ہے کہ مکہ میں حج کے لیے آئے تھے، تو حج کے موسم میں انہوں نے دیکھا، پھر بلایا تو وہ آگے تو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو یہاں پر ہے. تو باپ کے جذبات ہوتے ہیں، تو کہا چلو ان کی ماں تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس نے باندی بنا لیا، کہاں چلی گئی. تو بیٹا تو مل گیا، تو یہ اولاد ہے. تو کہنے لگے اے آل حشام، اے آل بنو مطلب، آپ صلی اللہ، ہم تم سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں ایک لڑکے کے بارے میں. تو تم اپنے کسی ایسے کو بلاؤ جو اس لڑکے کو جانتا ہو، زید کو جانتا ہو. کہاں زید کو تو جاننے والا ایک آدمی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو اس کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، تو اس کے بعد اس سے آگے بات کیا کرتے تھے. پہلے اس کی شان میں بڑے بڑے کلمات پڑھتے تھے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے تھے. اسے اللہ نے خراج تحسین پیش کیا، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خذ هذا وانا ابو سلیمان. حضرت خالد بن ولید آتے تھے تو کہتے ہیں پکڑ لو میری تلوار، میں ہوں ابو سلیمان. اگر یا تو سامنے والا تعریف کرتا تھا یا خود اپنی تعریف کرتا تھا. تو چنانچہ وہ شاعر تو نہیں تھا، تو اس نے کچھ کلمات کہے کہ نا یا بنی عبد المطلب یا ابن سید قومہ انتم اہل حرم اللہ وجیرانہ تکفون العسیر العانی وتطعمون الجائع وجئنک بہذا الغلام. یہ اے لوگوں، تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، تم لوگوں کو پانی پلاتے ہو. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، تم مسجد حرام کی عمارت کا خیال کرنے والے ہو، تم اللہ کے گھر کی نگرانی کرنے والے ہو، پاسبانی کرنے والے ہو. تمہارے پاس میں ایک مطالبہ لے کر آیا ہوں، تم میرا مطالبہ قبول کرو. میں کہا آپ مطالبہ بتاؤ، کیا مطالبہ؟ کہا ہمارا مطالبہ زید بن حارثہ ہے. کہا کیا مطالبہ زید بن حارثہ؟ یعنی یہ 70,000 درہم لے لو یا 700 درہم، تم ان کے پیسے نہیں، یہ تو ان کی خریداری کے وقت 700 درہم کا مسئلہ تھا. ان کی ہم سے سودا کر لو، جو تم اس کے پیسے مانگتے ہو ہم تمہیں اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں، جو تم مانگو گے ہم اس کے 2 گنا اور 3 گنا دینے کو بھی تیار ہیں. آپ یہ لڑکا ہمارے حوالے کر لیں. تو زید بن حارثہ کی عمر 8 برس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے بہت اچھی بات کی، لیکن میں جو تمہیں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی اچھی بات ہے. کیا؟ نے فرمایا کہ میں لڑکا تمہارے سامنے کر دیتا ہوں، وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے ہدیہ، اور اگر تمہارے ساتھ جانا نہ چاہے تو میں کسی قیمت پر اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا نہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا اور ہمارے ساتھ نہیں جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا. زید بن حارثہ تشریف لائے. ان کو جانتے ہو؟ کہاں ایک کعب بن حارثہ ہے، ایک کعب بن شرحبیل ہے، ایک حارثہ بن شرحبیل ہے، ایک میرا چچا ہے اور ایک میرا والد ہے. کیا تم ان کے ساتھ جاؤ گے؟ کہ نہیں. وَيْحَكَ انا ابو کا، میں تیرا باپ ہوں، هذا عمو کا، یہ تیرا چچا ہے، اور تو ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں.
تو آزادی سے غلامی کو ترجیح دے رہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے ان میں جو چیز دیکھی ہے وہ مجھے سارے عالم میں کہیں دکھائی نہیں دی۔ تو حیران پریشان، تو جب ان کی حیرت ختم نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کے پاس چلایا۔ کعبۃ اللہ کے پاس چلانے کے بعد کہنے لگے، حجر اسود کے پاس یا مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو ہمیں ان زید ابنی ارثہ ویرثنی، زید میرا وارث ہے، میں اس کا موروث ہوں، زید میرا وارث ہے، زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہ زید بن محمد ہو گیا، یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہو گیا۔ چنانچہ یہ حسن سلوک دیکھا تو کہنے لگے یہ حسن سلوک تو واقعی ایسا حسن سلوک ہے، چلو ہم آئیں گے، اس سے مل جائے کریں گے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی ماں تو ہے نہیں، چلو ان کے پاس بڑی اچھی تربیت میں ہے تو چلو ان کے پاس رہنوں۔ عربوں میں تو رواج ہوتا تھا بچوں کو چھوٹی عمر میں دوسروں کے پاس تربیت کے لیے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رکے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام بعثت ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہ غالباً اسلام کی قبولیت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کی تھوڑی سی یہ تحقیق تھی، تو حضرت زید بن حارثہ نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے بے شمار باتیں آ رہی ہوں کہ آج تک ہم نے سنا تھا سب سے پہلے اسلام سیدنا ابو بکر صدیق نے ہی قبول کیا، تو آپ کی ذہن کی آئی ہوئی باتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ اسلام قبول کیا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ خود مختار تھے ان خود مختار لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی خود مختار نہیں تھی، آپ کی ماتحت تھیں۔ حضرت علی رہتے ہی آپ کے ساتھ تھے بچپن سے، حضرت زید بن حارثہ رہتے ہی آپ کے ساتھ تھے، تو یہ خود مختار نہیں تھے۔ پہلا خود مختار شخص جس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، ماتحتی میں آ کے اسلام قبول نہیں کیا، اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، وہ شخص ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا قسم پرسی کی حالت میں، نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق مکہ کے بڑے سردار تھے۔ ان کو 3 وجہ سے بڑی فوقیت حاصل تھی پورے مکہ میں۔ ابھی جو مکہ ٹاور بنا ہوا نا، اس کی 4تھی منزل ہے، وہاں پر اس جگہ پر پہاڑ تھا، اس جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا، اور ایک پیچھے باب فہد سے جائیں تو ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کی جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ 2 گھر مکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو 3 وجہ سے مکہ میں بڑے عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ نمبر 1، ان جیسی بڑی دعوتیں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بڑی دعوتیں یہ کرتے تھے ویسی دعوتیں کسی کے اختیار میں نہیں تھیں۔ یعنی کہ کوئی اگر دعوت کرتا 100 بندوں کی تو اس دعوت کرتے 10,000 بندوں کی۔ یہ میں واقعہ نہیں بتا رہا، صرف ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ ان کی دعوتوں میں یہ دعوت کرتے 2 لوگ دعوت کرتے ایک ٹائم کی، اور وہ صرف دعوت کرتے 19 دنوں کی۔ 19 دنوں کی دعوت ہے، آؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ رہتے جاؤ کھاتے جاؤ، رہو بھی میرے پاس، کھاؤ بھی میرے پاس، رہو بھی میرے ساتھ، جو سب چیزیں کپڑا ہی دوں گا، سامان دوں گا، سب دوں گا، میرے پاس ایسی دعوت۔ آج کل تو مہمان آتے نا، کہاں سے؟ کوئٹہ سے تشریف، ماشاء اللہ۔ کہاں گیا میں؟ ہوٹل کرانا ہے، ہاں کرا لو، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، ہوٹل میں ہی رہنا چاہیے۔ تو آج کل تو یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، ہمارے پاس ہوتے تو پھر تمہیں یہاں رہنا پڑتا، وہاں رہنا پڑتا۔ شکر ہے تم نے ہوٹل کرا لیا۔ وہ بیچارہ کہتے ہیں یار شکر ہے میں نے بول دیا ہوٹل کا۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق سخاوت یہ تھی، پہلی وجہ امتیاز۔ دوسری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف پڑھے لکھے تھے بلکہ خواب کی تعبیر کے ماہر تھے۔ عرب میں خواب کی تعبیر کے ماہرین میں سیدنا ابو بکر صدیق کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں سب سے بڑا علم تعبیر جس کو ملا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جس کو ملا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔
پھر اس کے بعد جس کو ملا ہے وہ علامہ ابن سیرین ہیں، جن کی تعبیر رویا آج تک چل رہی ہے، اس کے ٹکر کی کوئی کتاب نہیں آئی. تقریباً 1200-1300 برس ہو چکے ہیں، اس کی ٹکر کی تعبیر رویا کی ٹکر کی کوئی کتاب نہیں آئی نہیں ہے. کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہو تو ناکام ہو گئی ہو، آئی نہیں ہے. تعبیر رویا اس زمانے سے آج تک چل رہی ہے. اس سے دیکھ کے کوئی اپنی تعبیریں نکالتے تو وہ صحیح نہیں ہے. ایسے علماء نکالتے ہیں تعبیریں، ہر کوئی شخص تعبیر نہیں نکال سکتا. اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق انساب کے ماہر ہیں، نسب کے. یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا. اس کے باپ کے کیا حالات ہے، اس کے باپ کے کتنے دوست تھے، ان دوستوں کا کیا نسب تھا، ان کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے. پھر وہ آدم علیہ السلام سے کتنے پشتوں کے فاصلے پر، حضرت یعقوب سے کتنے پشتوں کے، وہ اس سے کتنے پشت، وہ اس سے کتنے پشتوں کے فاصلے پر ہے. یہ ہوتا ہے نسب. بڑا مشکل علم ہے. کیوں وسیم بھائی، اپنے پردادا کا نام آتا ہے؟ اس کے حوال معلوم ہے؟ ہمیں بھی نہیں آتا. بھی ہمیں آتا ہے. ہمارے پردادا کا نام عبداللہ تھا، بشیر بن باغ علی بن عبداللہ. عبداللہ کیا تھا کیسا تھا ہمیں کوئی نہیں پتا. سیدنا ابوبکر صدیق اوپر تک سارے حالات جانتے تھے، اور اس کے کون دوست تھے، پھر وہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، سب پتا تھا. تو یہ انصاب کے نسب کے ماہر، انصاب کے ماہر ہوا کرتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق. تو یہ 3 وجہ سے بڑی فوقیت حاصل تھی. تو ان کا نام تھا عبد الکعبہ، لقب تھا ابو قحافہ. لیکن آپ لوگ شاید زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، لقب ابو قحافہ تھا. سب سنتے ہیں ابو بکر. یہ ان کا نام عرب نے خود ڈالا تھا کہ یہ عبد الکعبہ نہیں، یہ ابو بکر ہے. بکر کہتے ہیں صفات کی انتہا کو، بکر کہتے ہیں صفات اور نورانیت کی انتہا کو. تو یہ تھے ابو بکر، یعنی ان صفات کی نورانیت کی انتہا پر سے. زندگی بھر شراب نہیں پی، کہ کبھی مدہوش نہیں ہوئے کہ بے ہوش ہو جاؤں تو ایسا کوئی جملہ نکل جائے جو کہ غیر سنجیدگی کا ہو. تو بڑی عزت کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے دوست تھے، اور بہت پکے دوست تھے، بڑے گاڑے دوست تھے. یہاں تک کہ دوستی مشہور تھی سب کی. ابھی جو واقعہ بتاؤں گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیسی مشہور دوستی. لیکن اس سے پہلے 2 واقعات سنیں. ایک واقعہ شام ان کے ساتھ ہوا کہ شام میں انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ چاند ہے وہ مکے میں اتر آیا، اور مکے میں اتر کے اس نے سارے مکہ کو روشن کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ چاند میری گود میں آ گیا. میں خود خواب کی تعبیر کا ماہر ہوں، اس کا کیا مطلب؟ یہ گیا بحیرہ کے پاس کہا کہ میں خود خواب کی تعبیر کا تو ماہر ہوں، مجھے اس خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. کہنے لگا تو ابو قحافہ ہے؟ ابو قحافہ؟ تو ابو قحافہ ہے؟ کہا ابو قحافہ تو نے خواب دیکھا ہے کہ حرم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور تو زندگی میں اس کا ساتھی ہوگا، اور مرنے کے بعد تو اس کا وزیر ہوگا. خواب دیکھا، وہاں سے چلے تو ازد کے ایک شیخ تھے، ازد، الف زال اور دال، ازد کے ایک شیخ تھے. انہوں نے دیکھا ادھر ابو بکر صدیق کو بلایا، کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم حرم سے ہو. میرا خیال ہے ایک منٹ میں دیکھوں گا کہنے لگا میرا خیال ہے، الفاظ کیسے، میں نے کہا میں دیکھ لوں. احسبک حرمیا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کے ہو. ہاں. صدیق نے فرمایا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں. کہتے احسبک انت قریشی، میرا یہ بھی خیال ہے کہ تو قریشی ہے. ہاں میں قریشی بھی ہوں.
نعم قریشی ہوں. میرا یہ بھی خیال ہے کہ تو قبیلہ تیمی، کون سا قبیلہ تھا، تیمین، تو قبیلہ بنی تمیم، بنی تیمی سے ہے. تیم ایک ان کا قبیلہ بنی تیم تھا، تو قبیلہ بنی تیم سے ہے. ہاں اس سے بھی ہوں. اچھا مجھے اپنا پیڑ دکھائے گا؟ ابھی یہ تو میں نہیں دکھا سکتا، پہلے آپ مسئلہ بتاؤ. کہ چلو اپنی ران دکھا دو، بائیں ران. نہیں پہلے مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حرم کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، اور اس کی ساری علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اس نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، دعویٰ کرنا ہے، اور تم جو ہو تم گورے بھی ہو اور یہ ساری صفات ہیں، اور تم ابو بکر بھی ہو، یہ ساری صفات تمہارے اندر موجود ہیں، یہ ساری علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. دیکھ کے بتا رہا ہوں، 2 علامات ابھی تم سے پوچھنی ہیں کہ تم ان کا ساتھ دو گے، ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہوگے، تو وہ 2 نشانیاں مجھے دکھا دو. کہنے لگا کہ دکھانے کی ضرورت نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پیٹ کے اوپر کالا اور سفید، ناف سے اوپر کالا اور سفید 2 بل پڑے ہوئے، کالے اور سفید رنگ کے 2 بل پڑے ہوئے ہیں، اور ران کے اوپر میرا ایک سفید نشان ہے بہت بڑا سا، یہ مجھے معلوم ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق کا رنگ تھا بالکل گورا چٹا رنگ تھا. تو یہ ساری کی ساری نشانیاں میرے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں انت ورب القعبہ، انت ورب القعبہ، اللہ کی قسم تو ہی ہے، اللہ کی قسم تو ہی ہے. تو جا اور میری طرف سے یہ 2 شعر یاد کر لے، اور میری طرف سے یہ 2 شعر ان کو سنا دینا، میری طرف سے پیغام ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر چکے، دعویٰ کر چکے تھے. تو دیکھیں 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے نبوت کا دعویٰ، دوسرا ہے نبوت کا اعلان. جو کفار کو مرچیں لگی تھی نا، وہ اعلان کے بعد لگی تھی. پتہ تو سب کو چل گیا تھا کہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ چپ کر کے کرتا تو کرنے تھا، ہمیں اس سے کیا، خاموشی سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے کرنے تھا. لیکن جب اعلان کر کے چیز سامنے آئی تو پھر انہوں نے علل اعلان مخالفت، ایسی مخالفت کی، وہ آگے ذکر ہوگا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے، تو وہاں پر کھڑے تھے عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو البختری. یہ 5 لوگ کھڑے ہوئے تھے. کہنے لگے ابو بکر جلدی سے آؤ. کیا ہوا؟ کہا وہ ابو طالب کا یتیم ہے نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اگر ہمیں تمہارا انتظار نہ ہو تو ہم اس کو سیدھا پی لیتے ہیں. تمہارا دوست ہے، تم جاؤ اور تم نقل کفر مباشرت. ایسے انہوں نے کہا ہم صبر نہ کرتے اگر تمہارا انتظار نہ ہوتا. اب تم آ گئے اور تم جاؤ، اس کا خیال کرو. ابوبکر صدیق نے سوچا ہوگا کہ میں تو انتظار ہی اسی کے کرا تو مجھے پتہ چلے. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے دروازے پر گئے، آپ کا دروازہ بجایا، اور جیسی دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی کل الناس، میں اللہ کا رسول ہوں تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف. تو اب مختلف روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیت الذی رأیت بالشام، وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا وہ میری دلیل ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ جو 2 اشعار تجھے بابا نے سنائے تھے، وہ 2 اشعار میری نبوت پر دلیل ہیں. وہ 2 اشعار مجھے نہیں ملے، میں نے بہت تلاش کیے، مجھے وہ 2 اشعار نہیں ملے کہ وہ 2 اشعار تھے کیا. میں نے علماء کو دیا ہوا، اپنے جو ہمارے دارالفتاح کا گروپ ہے میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی کسی کو اشعار پتہ ہوں تو مجھے بتائیں. وہ ہوئے تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ایمان قبول کر لیا. کہا اے میرے حبیب
مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرشتے نے بتایا، جو فرشتہ تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آیا کرتا تھا، اس نے مجھے بتایا، لہذا مجھے اس سے پتہ چلا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ایمان قبول کیا اور آپ کے ماتھے کے درمیان بوسہ دیا۔ یہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایسے ایمان قبول کیا۔ ایک بات، اس کے بعد حضرت طلحہ کا ایمان ہے، وہ تھوڑا سا مختصر ہے، تو اس کے بعد میں وہ ذکر کروں گا۔ کچھ محدثین نے لکھا ہے، سراج بلقینی اور زین عراقی نے لکھا ہے کہ بحیرہ، ورقہ بن نوفل، نستورہ، بحیرہ، ورقہ بن نوفل، نستورہ، انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، لہذا آزاد لوگوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے یہ ہیں۔ لیکن یہ سراج بلقینی اور زین عراقی کا قول ہے، اس کے بعد جمہور علماء کا قول نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے نبوت، نمبر 2 ہے رسالت۔ سمجھ رہے میری بات؟ بہت تو نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر 1 ہے نبوت، نمبر 2 ہے رسالت۔ نبوت تو آپ کو پیدا ہوتے ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ رسالت 40 برس کی عمر میں ہوئی۔ انی کنت نبیا، میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت نبی بن چکا تھا۔ تو نبوت وہ تھی، رسالت 40 برس میں۔ نبوت تو آپ کو پہلے سے ملی ہوئی تھی، اور تمام انبیاء پیدائش سے نبی ہوتے ہیں، رسالت بعد میں ہوتی ہے۔ تو نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی تھی، اور جنہوں نے اقرار کیا انہوں نے نبوت کا اقرار کیا۔ بحیرہ نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، نستورہ نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور جتنے بھی پادری سکتی کا قصہ میں نے بالکل ابتدا میں بتایا، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، انہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کو وقت نہیں ملا۔ اگر رسالت کا وقت ہوتا تو وہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگ مسلمان کہلائے جاتے ہیں، لیکن اہل فطرت کے مسلمان کہلائے جاتے ہیں، زمانہ رسالت کے مسلمان نہیں کہلائے جاتے، اہل فطرت۔ فطرت کا مطلب ہے، فطرہ کہتے ہیں رکنے کو، ٹھیک ہے۔ تو جب زمانہ رکا ہوا تھا نبوت کے لحاظ سے، نہ حضرت عیسیٰ کی نبوت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی، تو جب وہ اس کو کہتے ہیں اہل فطرت کا زمانہ، تو یہ اہل فطرت ہیں، یہ اہل اسلام نہیں ہیں، لیکن یہ اہل فطرت ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چنانچہ آزاد لوگوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آزاد لوگوں میں دوسرے آدمی جنہوں نے ایمان، حضرت خدیجہ بھی آزاد تھی، آزاد سے مراد ہیں انڈیپینڈنٹ، جو اپنا الگ ایک نظام چلاتے ہیں، اصطلاحی آزاد مراد نہیں ہے۔ دوسرا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں بس مختصر بتاؤں گا، یہ بصرہ میں تھے، اور بصرہ میں ایک عیسائی راہب نے اپنے خانقاہ سے لوگوں کو آواز لگائی، لوگوں تم میں سے جو حج سے آئے ہو تو میرے سامنے آ جاؤ۔ لوگ سامنے آ گئے، کہا تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی آیا جو حرم کا رہنے والوں؟ کہا ہاں آیا ہوا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ طلحہ ہے۔ طلحہ کو آگے کرتی ہے، بھائی یہ بتاؤ کہ احمد کا ظہور ہو گیا؟ کون ہے احمد؟ تو احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اس کا ظہور ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا، جب تم واپس جاؤ گے تو اس کا ظہور ہو چکا ہوگا، اس پر ایمان قبول کر لینا، کامیاب رہو گے، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی حکومت جب پھیل جائے تو پھر تم ایمان قبول کرو، پھر دیر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، لہذا جلد اس کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لینا۔ چنانچہ حضرت طلحہ آئے، اور حضرت طلحہ پہنچ کے سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور بتایا، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت طلحہ کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ بڑا طویل واقعہ، میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔
اچھا، ایک روایت آتی ہے طلحہ بن عبداللہ کے نام سے، تو خیر اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا ایمان قبول کرنے والے جو شخص تھے آزاد لوگوں میں، وہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ میں صرف 3-4 لوگوں کا ذکر کروں گا تاکہ ابتدا کے کچھ لوگوں کا ذکر تفصیل سے ہو جائے، پھر اس کے بعد کے بس ایک اور ابو ذر غفاری کا ذکر میں انشاءاللہ کہیں تفصیل سے ذکر کروں گا، اس میں بہت بڑی باتیں ہیں، تو ابھی وقت بھی ہو رہا ہے تو پھر کبھی ذکر کروں گا عبداللہ بن مسعود کا، اور ایک اور واقعہ بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ انتہائی چھوٹے قد کے تھے، انتہائی چھوٹے قد کے ایسے تھے، پنگا مکوا عبداللہ، یا عبداللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ گپے لگا رہے ہو۔ عبداللہ کو ان کے والد اپنے نام کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، کہتے یہ ابن ام معبد ہے، ان کی ماں کا نام تھا ام معبد۔ تو اتنے چھوٹے قد کے تھے، ان کا قد تھا 1 گز۔ 1 گز کتنا؟ 3 فٹ ہوتا ہے نا، ان کا قد تھا صرف 1 گز، اور یہ صاحب النعلین والوسادہ، یہ صاحب النعلین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل اٹھاتے تھے، آپ کا تکیہ سنبھالتے تھے، اور یہ 1 گز کے تھے، اور ابو جہل کے سینے پر سوار ہو کے اس کی گردن اتاری تھی۔ ابو جہل نے نا ان کو تھپڑ مارا، تو جیسا حقیر جس کو باپ نے اپنے نام سے کاٹ دیا، تو ایمان قبول کرے گا تو اور کون ایمان قبول کرے گا، جاؤ تو تھپڑ مارا۔ تو قرآن مجید میں نا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، قرآن میں یہ انہی کی شان میں ہے کہ ناصیۃ، تیری پیشانی اتنی چھوٹی سی ہے اور تو دعوے اسلام قبول کرنے کے نعرے لگا رہا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سندع الزبانیہ، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ چنانچہ اس کی پیشانی وہیں اللہ نے بدر میں خاک آلود کروائی۔ یہ اقرا سب سے پہلے نازل ہونے والی ہے، سب سے ابتدا میں نازل، باقی مکمل بعد میں ہوئی۔ تو اللہ نے اقرا میں بتا دیا ابو جہل کا ہونا کیا ہے، اس کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ چنانچہ ابن مسعود نے سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹی۔ تو ابن مسعود کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ یہ بکریاں چلاتے تھے، عقبہ بن ابی معیط کی، تو بکریاں چلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں پہنچے، وہ بھوک لگی ہے، کوئی بکری کا دودھ دے سکتے ہو؟ کہا نہیں، میں تو امین ہوں، میری اپنی بکریاں نہیں ہیں، میں تو دودھ نہیں دے سکتا، میرے لیے تو مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو میں ماشاءاللہ بڑا اچھی بات ہے، تو ایسی بکری بتا دو جو کہ 2 روایتیں، جس کا تھن ہی نہ کھلے ہوں۔ ایک روایت جو صحیح جمہور نے لی ہے وہ یہ ہے کہ جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کے تھنوں میں کوئی دودھ رہا ہی نہ ہو، سوکھ چکے ہوں جس کے تھن۔ ہاں یہ بکری ہے، برتن لے آؤ، برتن لایا، آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ تھن جاگ گیا، اس میں سے دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، پھر فرمایا کہ تھنوں ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم تھے، چنانچہ تھن ویسے ہی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، یہ دیکھ کر یا بعد میں عبداللہ بن مسعود مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود ہے تو چھوٹا، لیکن اس کا وزن اتنا ہے کہ ساری امت پر یہ اکیلا بھاری ہے۔ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اکیلا بھاری ہے۔ ان کا مقام اتنا بڑا تھا، ایسا بڑا مقام۔ خیر موقع بموقع ان کے ذکر بھی آتے رہیں گے۔ بس آخری قصہ جو ذکر کرنا ہے بڑا اچھا واقعہ ہے، وہ میں اس لیے ذکر کروں۔ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص نے نا 2 خواب دیکھے تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ مکہ میں ہر طرف اندھیرا ہے، اور ایسا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا اتنا گھپ اندھیرا، پھر کہا کہ زمزم کے کنویں کے پاس سے ایک نور نکلا، اس سے پہلے حرم خانہ کعبہ روشن ہوا، پھر حرم روشن ہوا، پھر حرم روشن ہوتے ہوتے پورا مکہ روشن ہو گیا، پھر وہ نور مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ کو اتنا زیادہ روشن کر دیا کہ مدینہ کی کھجوریں مجھے نظر آنا شروع ہوئی۔ تو انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی کو سنایا، عمر بن سعید کو۔ تو عمر بن سعید بڑے سمجھدار آدمی، بڑے سمجھدار، کہنے لگے کہ
لگتا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. تو کیا ہوا؟ یہ آپ کی نبوت کے اعلان سے کے دعوے سے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ لگتا ہے عبد المطلب کی اولاد سے کوئی نیک کام ہونے والا، کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. کیونکہ عبد المطلب کو اسماعیل سے ایسی نسبت تھی، بالکل ابتدا میں بتایا تھا کہ اسماعیل کا بند ہوا پڑا کنواں عبد المطلب نے کھول لیا تھا. زمزم بالکل بند ہو چکا تھا نا، تو عبد المطلب نے وہ کنواں کھول لیا، تلاش کر لیا. تو یہ عبد المطلب کے خاندان سے ہی کوئی کام ہونے والا ہے. چنانچہ اسی کی وجہ سے یہ فتوحات حاصل ہوں گی. چنانچہ یہ خواب آیا گیا ہو گیا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن سعید بن عاص نے خواب دیکھا کہ جہنم ہے. بعض روایتوں میں آگ کا بہت بڑا گڑھا ہے، دوسری روایتوں میں جہنم ہے، اس کی آگ سیاہ ہے اور لپک رہی ہے، اور بڑا خوفناک منظر، بہت دہشتناک منظر تھا. لگے کہ میرا باپ مجھے پکڑ کے نا جہنم کی طرف دھکا دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ رہے ہیں اور مجھے جہنم سے پیچھے کی طرف نکال رہے ہیں. میں اٹھا، میں نے یہ خواب ابو بکر صدیق کو جا کے سنایا، تو کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. جب دیکھا تو وہی چہرہ تمتما رہا تھا، وہی چہرہ مسکرا رہا تھا جو خواب میں دیکھا. برداشت نہیں ہوئی، ہاتھ بڑھائے، ایمان قبول کر لیا. تو یہ حضرت خالد بن سعید یہ 5ویں آدمی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا. چوتھے آدمی سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، اور 5ویں آدمی حضرت خالد بن سعید ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا. پھر حضرت خالد بن سعید نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا آپ کی نبوت کے دعوے سے 3 روز پہلے کہ ایک روشنی، اندھیرا ہے اور ایک روشنی زمزم کے کنویں کے پاس سے نکلی ہے. آپ نے فوراً فرمایا کہ خالد وہ روشنی میں ہی تو تھا. پورا خواب سنے بغیر فرمایا خالد وہ روشنی میں ہی تو تھا، اب تم میری روشنی میں داخل ہو. آئندہ پورا مکہ بھی میری روشنی میں داخل ہو جائے گا، پھر مدینہ بھی داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اللہ کی قسم کہی، اللہ کی قسم وہ نور میں ہی تو ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت خالد بن سعید پہلے شخص ہیں جس نے اپنے والد کو بد دعا دی، اور یہ پہلے شخص ہیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. اس سے پہلے امت محمدیہ میں کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی. تو یہاں تک ہمارا قصہ پہنچا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان پڑھے لکھے لوگوں میں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے سیدنا ابو بکر صدیق، جو عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ مسلمان ہوئے. پھر دوسرے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے حضرت طلحہ، وہ مسلمان ہوئے. پھر تیسرے پڑھے لکھے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے. پھر چوتھے حضرت ابو ذر غفاری، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور 5ویں حضرت خالد بن سعید. اسلام کی ابتدا کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے تھے. سمجھ میں یہ آیا کہ پڑھے لکھے لوگ شعور والے ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں. تو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو. تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے. تو معلوم ابو جہل جو پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے مخالفت کی. مخالفت کے اندر کیسی مخالفت کی کہ زبان درازی کرتا. ابو لہب پڑھا لکھا نہیں تھا، مخالفت کا اتر آیا. تو یہ کچھ حضرت عمار بن یاسر کا ایمان ہے، عمران بن حسین کا ایمان ہے، چند ان لوگوں کا ایمان ہے، اور وہ میں کچھ اجمالاً ذکر کروں گا یا اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک دار ارقم میں رہے، تقریباً 28-29 لوگ ایمان قبول کیا. پھر اس کے بعد آگے کے واقعات ہیں، اللہ سمجھنے کو. السلام علیکم. ان کے والد نے کہا تھا، بیمار ہو گئے کہنے لگے میں اس وقت تک اپنا علاج نہیں کروں گا جب تک محمد اپنی تبلیغ بند نہیں کر دیتا. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کرے میرا والد ٹھیک نہ ہو، اسی مرض میں مر جائے، اسی مرض میں انتقال.